اور کام کر کے بھی کہتے ہیں. بدنگاہی کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں نے بدنگاہی کی، مجھ سے بدنگاہی ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو گئی نہیں ہے بلکہ کی ہے. اگر ہو جانا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جا رہا ہے نظر پڑ گئی ہٹا لی، اس کو کہتے ہیں ہو جانا. اس پر پکڑ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، شریعت کا ہر مسئلہ ایسا ہے کہ قاری صاحب پیچھے بچے دوڑ رہے ہیں، مسجد میں منع کر رہے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو انجانے میں ہو جائے اس پر گناہ ہو. انجانے میں مسئلہ مشہور ہے کہ روزے میں آدمی کھا پی لے تو بھی قرآن شریف ہاتھ سے گر جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسلمان جان کے کرتا ہے قرآن کو چھوڑ دیا، کبھی بھی نہیں دیکھے کہ کیا اتنے اس کے وزن کی چینی دے دیں، کیا دے دیں، یا کچھ بھی دینے صدقہ و خیرات اس لیے کرنا چاہیے اپنے نفس کے جرمانے کے لیے، اور باقی استغفار کرے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا. انجانے میں کوئی کام ہونے سے گناہ نہیں ہوتا. جو آدمی چاہتا نہیں ہے انجانے میں ہو جاتا ہے. ایک صاحب اچانک آئے ایک دم گھبرائے ہوئے کہ میری تصویر باتھ روم میں گر گئی، کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے جان بوجھ کے ڈالی تھی یا خود سے گری تھی؟ کوئی بھی ڈالے گا جان بوجھ کے نہیں، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر نکال سکتے ہیں، نکل سکتی ہے تو نکال کے اس کو اگر دھو بھی سکتے ہیں، دھل جائے تو استعمال بھی کر سکتے، صحیح سے دھو لیا جائے اگر تو اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں تو اس کو اگر نہیں نکالنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، گناہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کے نہیں کیا. تو جو عمل آدمی جان کے کرتا ہے، جب آدمی داڑھی منڈاتا ہے جان کے ایک مٹھی سے کم کٹاتا ہے کہ فیشن کے لیے، تب نہیں پوچھتا مولویوں سے کہ میں نے ایسا کر لیا یہ گناہ ہے یا ثواب ہے. جب کوئی کام کرتا ہے تو نہیں پوچھتا، ہو جاتا ہے تو پوچھتا ہے. حالانکہ ہو جانے میں اور کرنے میں یہی فرق. تو یہ ہو جانا نہیں ہوتا بلکہ آدمی کرتا ہے. تو یہ سوء اتفاق سے برائی نہیں ہوتی، حسن اتفاق سے نیکی نہیں ہوتی، بلکہ نیکی اب ہم سب جو آئے ہیں سوچ کے آئے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ارادہ کیا ہے، اللہ نے توفیق دی. ہمارا انسان کا ارادہ ہوتا ہے، پھر توفیق اور ہمت اللہ تعالیٰ دیتے. جو نہیں کرنا چاہتے وہ سوچتے بھی نہیں، وہیں کہ وہیں بیٹھے، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی گھر میں سو رہا ہے پڑا ہوا، کوئی اول فول حرکتیں کر رہا ہے، اس کو توفیق نہیں. آدمی جب ہمت کرتا ہے تب. اور اسی طرح جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کو گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. تو یہ کہنا غلط ہوتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہو گیا. یوں کہنا چاہیے ہم نے یہ کام کیا، یا ہماری حرکتیں اس طرح کی ہیں. تو یہ ہمارے شیخ فرما رہے کہ اس کو حسن اتفاق اور سوء اتفاق مت کہو. یہ الفاظ نیچریوں کے ہیں، کافروں نے، ملحدوں نے جاری کیے ہیں. اگر کوئی نعمت مل گئی تو کہتے ہیں حسن اتفاق سے نعمت مل گئی، نوکری مل گئی، کوئی پیسہ مل گیا. اور اگر کوئی چھن گیا تو سوء اتفاق، بلکہ میرے اعمال کی خرابی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اب عام طور پہ کراچی میں کچھ نہ کچھ چھن جاتا ہے، کہیں موبائل، کہیں بائک چھن جاتی، یہ بھی ہمارے اعمال کی خرابی. کیونکہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو حلال کے پیسے کر لیا. لیکن اگر سب مسلمان صحیح ہو جائیں تو یہ نظام خود بخود صحیح ہو جائے، پھر چھینا جھپٹی ختم ہو جائے. پھر جو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگ ہوں گے، پھر وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ اتنی آسانی سے یہ کام ہو جائے، بلکہ اس کو دیکھنے والے لوگ ہوں گے اور یہ جرائم کم سے کم ہو جائیں. یہ سب ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. ہر آدمی اگر صحیح ہو جائے، نیک ہو جائے، تو نیکوں کی حکومت ہوگی اور یہ سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے. یہ مہنگائی، یہ ساری چیزیں، یہ کرپشن اسی لیے ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، دوسرے سے چاہتا ہے وہ ایفاء عہد کرے. حالانکہ وعدہ خلافی کتنا بڑا گناہ ہے. آج اس کو کہتے ہیں گولی دے دی. گالی دینے کو اور گولی دینے کو چھوٹا گناہ سمجھتے، جبکہ گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے. فرمایا مومن سب و شتم کرنے والا نہیں ہوتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، بات کرتا ہے تو سیدھی کرتا ہے، اور نہیں تو خاموش رہتا ہے. تو فرمایا کہ اور یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وعدہ کرے، اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے تو اس کے وعدہ خلافی کرے. اس کا مطلب یہ عادی ہو جائے. ایک تو یہ کہ کبھی ایسا ہو گیا انسان سے
ہو گیا تو آج کل آسان ہے، موبائل کر کے بتا دیا بھائی میں فون کر دیا، میں نہیں آ پا رہا ہوں یا میں پیسے نہیں دے پا رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیجیے. اس کا بھی طریقہ، اس میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، اس نے تو وعدہ کیا تھا. اگر بالفرض آدمی وعدہ نہ نبھا سکے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بتا دے کہ بھئی میں آنا چاہ رہا تھا لیکن میں آ نہیں سکا، یا میرے پاس جو آپ سے میں نے ادھار لیا تھا اس رقم کا انتظام نہیں ہوا ہے، آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے. حدیث شریف میں یہ بھی ہے. اسی لیے لوگوں نے قرضہ دینا بھی چھوڑ دیا. قرضہ دیا تو وہ بھاگا تو بھاگا، اب اس کو واپس نہیں ملتا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ کوئی صاحب قرضہ مانگ رہے ہیں، دے دینا چاہیے. کہنے لگے اتنا ہی دینا جتنا برداشت کر سکو، جتنا برداشت کرتے ہو. 1000 2000 آپ نے دے دیا، چلو نہیں بھی دیا اللہ معاف کریں گے، اور واقعی اللہ اس سے بہت اجر دیتے. حضرت والا رحم اللہ تعالی نے یہ روایت بیان فرمائی تھی کہ جو اس کو جتنے دنوں، اور ہم نے معارف الحدیث میں بھی یہاں پڑھا، جتنے دنوں اس کا قرضہ رہتا ہے، جیسے کسی نے قرضہ دے دیا 1 مہینے کے لیے مجھے، لوگ کہتے ہیں میں 2 ہفتے میں دے دوں گا، سمجھتے کم دنوں میں کہنے سے دے دیں گے، اور پھر جو ہے وہ بیچارہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، بعض دفعہ 2 سال گزر جاتے ہیں، وہ 2 ہفتے ان کے پورے نہیں ہوتے. تو اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو حدیث شریف میں پتہ چلتا ہے کہ جتنے دن وہ قرضہ بالفرض 2 ہفتے کے اس نے لیا، 2 ہفتے میں 15 دن ہے، تو 15 دن کے تک اس کو روزانہ اتنا ہی پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 10,000 بالفرض کسی نے دے دیا، اب روزانہ 10,000 آدمی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن جس کو قرضہ دیا ہوا ہے گویا کہ اس نے روزانہ اس کو 10,000 روپے وہ صدقہ کر رہا ہے. اور اگر اس نے مہلت مانگ لی، بھائی وہی بات ہے کہ نہیں ہوا انتظام جیسا عام طور پہ ہوتا ہے، مہلت مانگ لی اور 15 دن دے دیجئے آپ کی مہربانی ہوگی، تو وہ اور اب دوہرا اجر ملنے لگتا ہے. اور پھر اگر وہ دیکھے کہ بھئی یہ تو واقعی غریب ہے، تو دے ہی نہیں پا رہا ہے، صرف بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، اس نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے. لیکن آج لوگوں نے اس نیکی کو کرنے کو خود ہم نے روڑے اٹکا دیے کہ لے کے بھول جاتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں، تو کوئی قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں. تو اگر کبھی وعدہ خلافی ہو جائے، اس کو کہتے ہو جانا، کہ لیا تھا اسی ارادے سے کہ دے دیں گے، لیکن کوئی انتظام نہیں ہو سکا، کمیٹی کھلنی تھی نہیں کھل پائی، کوئی ایسا انتظام نہیں ہو سکا، تو پھر آدمی اس کو بتا دے. تو اذا وعد اخلفا، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں. جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی. یہ کہنے کا انداز ملاحظہ کریں. جب وعدہ کرے یعنی کبھی وعدہ کرے نہیں، جب وعدہ کرے تو وعدہ یعنی اس کا وتیرہ بن جائے، اس کی عادت ثانیہ بن جائے کہ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی کی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے. جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اذا کذب اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب بھی بات کرتا ہے یعنی جھوٹ بولتا ہے. اور دوسری روایت میں کہ بندہ زمین پر جھوٹ بولتا ہے، زمین والے تو اس کو جھوٹا سمجھتے ہی ہیں، آسمان پہ بھی اس کا جھوٹا لکھا جاتا ہے. اور دوسرا بندہ جو صحیح نمازی ہے اور سمجھتا ہے دین کے احکامات کو، سچ بولتا ہے، فائدہ نقصان نہیں جانتا، دیکھتا ہے اللہ راضی ہے ناراض ہے، سچ بولتا ہے یہاں تک کہ آسمان پہ اس کو سچا لکھا جاتا. ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کیا چاہیے، آسمان پہ جھوٹا لکھنا چاہیے یا وعدہ خلاف. تو یہ سب چیزیں ہر آدمی دوسرے سے کر رہا ہے، پھر کہتا ہے معاشرہ خراب ہے. معاشرہ خراب، سب سے پہلے مجھے صحیح ہونا پڑے گا، میرے معاملات درست ہوں گے دوسرے صحیح ہو جائیں گے. ہر آدمی اگر ایک دوسرے کا بل دینے لگے، آج کاروبار میں پریشانی کیوں ہے؟ 15 دن کا بل 45 دن میں بھی نہیں دیتے، ہر آدمی پریشان ہے. اگر ہر آدمی ایک دوسرے کو صحیح کاروبار کرنے لگے، ہر کاروبار جو ہے وہ اچھا ہو جائے. اور صحیح نیت سے اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.